بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 8 سے 80 کے دوستوں کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں، اور یہ وہ ویڈیو ہے جو ہم نے اپنے سننے والوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہر 3 یا 4 ویڈیوز کے بعد ہم آپ کے تبصروں، آپ کے سوالات اور آپ کی تجاویز کی روشنی میں یہ ایک سیشن کریں گے، جس میں کوشش کریں گے کہ اگر کچھ ان آنسرڈ کویسچن، ایسے سوال رہ گئے ہیں جو ہم کلیئر نہیں کر پائے اپنی ویڈیوز میں، تو ہم ان کے حوالے سے کوشش کریں گے کہ آپ کو جوابات مل سکیں۔ آغاز میں، آج گفتگو کے آغاز میں میں اپنے کچھ بہت ہی محترم دوستوں کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور یہ محترم دوست بزرگ وہ ہیں جو میرے استاد ہیں۔ میرے بہت سارے اساتذہ نے میری اس ایفرٹ پر، اس کوشش پر اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا، اور ایک لحاظ سے مجھے شاباش دی۔ اور جب ماں باپ یا اساتذہ آپ کو کسی بات پر شاباش دیں تو آپ کا حوصلہ کتنا بڑھتا ہے۔ میرا خیال ہے ہم میں سے ہر کوئی اس کیفیت میں سے گزر چکا ہے، اور میری وہی کیفیت ہے۔ جب میرے ان اساتذہ نے میری اس کوشش کی تعریف کی، اس کو سراہا، تو میرا دل بہت بڑا ہو گیا۔ ویسے تو ہمارا دل ان تمام ساتھیوں کی آراء سے بڑا ہوتا ہے جنہوں نے اپنی پسندید کا اظہار کیا۔ بہت سارے دوست ہیں، سب کا نام نہیں میں لے سکتا۔ اس وقت ہمارے سبسکرائبرز کی تعداد 700 سے زیادہ ہو چکی ہے، اور ان میں سے اکثر و بیشتر اپنے کمنٹس کے ساتھ، اپنے تبصروں کے ساتھ ہم سے رابطہ کرتے رہتے ہیں، اور ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ انہیں کیا اچھا لگا ہے، کیا اچھا نہیں لگا۔ خصوصاً ہماری ویکسینیشن کی جو دوسری ویڈیو تھی، اس کے حوالے سے بہت سارے دوستوں نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا، اور شاہد بھی میرے ساتھ موجود ہیں، اور یہ پڑھتے رہتے ہیں ان تبصروں کو۔ اور اس میں جو سب سے قابل ذکر بات یہ تھی، وہ یہ تھی کہ دوستوں نے کہا کہ بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو گئیں۔ تو ہماری جناب کوشش بھی یہی تھی کہ اگر اس حوالے سے کچھ غلط فہمیاں موجود ہیں، کچھ افواہیں ہیں، تو ان کو دور کیا جائے، ان غلط فہمیوں کو دور کیا جائے، تاکہ ہر شخص ویکسینیشن کروائے، خصوصاً کووڈ کے حوالے سے ویکسینیشن کروائے، تاکہ اس مرض کا خاتمہ کیا جا سکے، اس پر قابو پایا جا سکے۔ تو یہ گفتگو اور یہ شکریہ اس ویڈیو کے شروع میں مجھے کرنا لازمی تھا۔ اور اب آتے ہیں جناب آپ کے سوالات، آپ کے تبصروں اور آپ کی تجاویز کی طرف، اور میں شاہد سے گزارش کروں گا کہ شاہد وہ سوالات ذکر کریں کہ دوستوں نے کیا پوچھا ہم سے۔ سر، ویکسین اور ویکسینیشن پارٹ 1 سے ہم سٹارٹ لیں گے۔ تو پہلا کویسچن جو ہے وہ اجمل شفیق نے کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا ایک دفعہ ویکسینیشن کرانے سے ہمیشہ کے لیے اس وبا سے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ تھوڑا سا تفصیلی جواب دوں گا۔ ہم نے ویڈیو میں اگرچہ اس حوالے سے کوشش کی تھی بات کو زیادہ واضح کرنے کی، لیکن دیکھیے آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا جب پیتھوجن آپ کے جسم میں، بیماری پیدا کرنے والا جرثومہ آپ کے جسم میں داخل ہوتا ہے، تو وائٹ بلڈ سیلز یا میکروفیجز سب سے پہلے ان کا ٹاکرا ہوتا ہے، وہ انہیں کھا کے، توڑ پھوڑ کے تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور لیمفوسائٹس، بی لیمفوسائٹ خاص طور پہ ان پیتھوجنز کے خلاف اینٹی باڈیز بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب یہ اینٹی باڈیز بننا شروع ہو گئیں تو آپ کی امیونٹی شروع ہو گئی، لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ ان لیمفوسائٹس میں سے کچھ سیلز مزید ٹرانسفارم ہو کر پلازما سیلز میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور پلازما سیلز اینٹی باڈیز بنانے کی فیکٹریاں ہیں۔ اب اگر یہ پلازما سیلز اسی طرح سے اینٹی باڈیز بناتے رہیں تو آپ مستقلاً اس بیماری کے خلاف مدافعت ڈیولپ کر لیتے ہیں اور امیون ہو جاتے ہیں، اور وہ بیماری آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ کبھی کبھی البتہ ایسا ہوتا ہے کہ پلازما سیلز ختم ہو جاتے ہیں، پھر اینٹی باڈیز کا لیول کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ دوبارہ اس بیماری سے متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ آپ کی باڈی میں لیمفوسائٹس موجود ہیں جن کی یادداشت میں یہ محفوظ ہے کہ کس جراثیم کے خلاف انہوں نے اینٹی باڈیز بنائی تھیں، چنانچہ اگر دوبارہ وہ جراثیم آئے گا تو وہ لیمفوسائٹ اپنی جگہ پہ موجود ہوں گے، وہ پھر ان کے خلاف اینٹی باڈیز بنانا شروع کر دیں گے۔ لہٰذا بیماری کے ایک ہلکے سے حملے کے بعد آپ کا مدافعتی نظام پھر آپ کو اس بیماری سے محفوظ کر دے گا۔ تو ایک لحاظ سے آپ کے سوال کا جواب ہے یس، ایک دفعہ اگر آپ کی ویکسینیشن ہو گئی، ایک دفعہ آپ کسی بیماری سے امیون ہو گئے، تو پھر وہ بیماری آپ کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یا تو وہ بیماری سرے سے ہوگی ہی نہیں آپ کو، یا اگر ہوگی بہت ہلکا پھلکا سا ایپیسوڈ ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ اس بیماری سے ریکور ہو جائیں گے۔
سر سیکنڈ کویشچن منزہ کا ہے، تو انہوں نے یہ کویشچن کیا ہے کہ کووڈ ویکسین کے نتیجے میں جو ویریئنٹس بنتے ہیں یا بنیں گے، تو اس کے متعلق تھوڑا سا ڈسکس کر دیں۔ اچھا، شاید ایک بات تو یہ میں بتاتا چلوں کہ ویریئنٹس کووڈ ویکسینیشن کے نتیجے میں نہیں بنیں گے۔ ٹھیک ہے، ویکسینیشن جب ہوتی ہے تو آپ کے جسم کا مدافعتی نظام پیتھوجن کے خلاف ایک طرح سے جنگ کی حالت میں آ جاتا ہے، اور جب وہ اسے شکست دے رہا ہوتا ہے تو وائرس کی یہ کوشش ہوتی ہے یا پیتھوجن کی یہ کوشش ہوتی ہے وہ کسی طرح سے بچ جائے، سروائیو کر جائے۔ اس سروائیول کا ایک طریقہ اس کے پاس یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو میوٹیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے اندر جینیاتی طور پر تبدیلیاں لانا شروع کر دیتا ہے، اور یہ وہ میوٹنٹس ہیں جن کو ہم ویریئنٹس کہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کے جسم میں پیتھوجن کی ہر اینٹیجن کے خلاف اینٹی باڈی موجود ہے تو ویریئنٹس کا بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جیسے ہم نے اپنی ویڈیو میں ذکر کیا، سائنو فارم، سائنو ویک، یہ دو ویکسینز ایسی ہیں جس میں پورا جرثومہ، پورا وائرس ڈیڈ مردہ حالت میں اس کو ویکسین بنا کر جسم میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ یہ دونوں اس لیے بہترین ویکسین ہیں کہ اس کے نتیجے میں وائرس کی ہر پروٹین آپ کے جسم میں چلی جاتی ہے اور اس ہر پروٹین کے خلاف کوئی نہ کوئی اینٹی باڈی بن جاتی ہے۔ ویریئنٹ جب بنتا ہے تو اس میں کسی ایک آدھ پروٹین ہی میں تبدیلی آتی ہے، لہٰذا اگر وائرس ویریئنٹ بنا بھی دے گا تو ایک پروٹین کے خلاف اینٹی باڈی شاید کام نہ کرے، لیکن باقی پروٹین کے خلاف تو اینٹی باڈیز موجود ہوں گی۔ البتہ ہم نے یہ اشارتاً ذکر کیا تھا اپنی ویڈیو میں کہ میسنجر آر این اے اور ویکٹر بیسڈ جو ویکسینز ہیں ان میں تھوڑا سا یہ خدشہ موجود ہے، کیونکہ وہاں صرف ایک پروٹین آپ کے جسم میں داخل کی جا رہی ہے، اسی کے خلاف اینٹی باڈیز بن رہی ہیں۔ اب اگر اس پروٹین میں کوئی تبدیلی آ جاتی ہے، جینیاتی طور پر کوئی ویریئنٹ بن جاتا ہے، تو پھر یہ امکان موجود ہے کہ آپ کو نئے سرے سے ویکسینیشن کروانی پڑے گی اس ویریئنٹ کے خلاف۔ سر تھرڈ کویشچن انوار الحق صاحب کا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وضاحت کریں کہ نیون ٹائپ وغیرہ جو برین کمپیوٹر کو کنٹرول کرتے ہیں، تو یہ غیر واضح تھا، مجھے بھی سمجھ نہیں سچی آیا۔ بات یہ ہے کہ مجھے خود جب میں نے یہ سوال پڑھا تھا یا یہ ان کے کمنٹس پڑھے تھے تو مجھے خود سمجھ نہیں آئی تھی وہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، کیا جاننا چاہ رہے ہیں۔ تو ہم نے پہلے بھی ایک بار اپنے سننے والوں سے گزارش کی تھی کہ وہ سوال کو ایسی زبان میں ہم تک بھیجیں کہ ہم جب ہمیں سوال ہی سمجھ نہیں آئے گا تو ہم اس کا جواب کیا دے پائیں گے۔ اور یہ قباحت غالباً زیادہ تر اس لیے ہوتی ہے کہ آپ اردو کو رومن انگلش میں جب لکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو ہماری آپ سے درخواست ہوگی کہ یا تو انگلش میں سوال لکھ کے بھیج دیں یا پھر اردو میں سوال لکھ کے بھیجیں، اور واضح طور پہ لکھ کے بھیجیں کہ آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں، تاکہ ہم اسی حساب سے پھر اس جواب کو تلاش کر کے آپ تک پہنچا سکیں۔ سر پارٹ 2 سے ویکسینیشن کا جو دوسری ویڈیو تھی، تو اس میں عائشہ شہباز نے کویشچن کیا تھا کہ کیا کووڈ ویکسینیشن کے بعد اینٹی باڈی ٹیسٹ کے ذریعے سے قوت مدافعت کو اسیس کیا جا سکتا ہے؟ ایک لحاظ سے اس کا جواب ہے جی ہاں۔ وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے جسم میں اینٹی باڈیز بنتی ہیں تو آپ ان اینٹی باڈیز کو کوالٹیٹیولی اور کوانٹیٹیولی دونوں طرح سے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، یعنی آپ یہ بھی جان سکتے ہیں کہ آپ کے جسم میں اینٹی باڈیز بنی ہیں یا نہیں بنی، اور یہ بھی جان سکتے ہیں کہ بنی ہیں تو کتنی بنی ہیں، ان کا لیول کیا ہے۔ البتہ میں ابھی تک کوئی ایسا پیمانہ نہیں ڈھونڈ سکا جو استعمال ہوتا ہو کہ اگر اتنا اینٹی باڈی لیول ہوگا تو امیونٹی لیول۔ یہ تو ایک لاجک کی بات ہے کہ جتنی زیادہ اینٹی باڈیز ہوں گی اتنی ہی آپ کی امیونٹی زیادہ ہوگی۔ اگر اینٹی باڈی لیول کم ہے تو امیونٹی کم ہے، لیکن کوئی پیمانہ ابھی تک وہ کم سے کم میری نظر سے نہیں گزرا۔ میں دیکھتا رہوں گا، جب کبھی مجھے کوئی ایسا پیمانہ نظر آ گیا تو یقیناً اسے آپ تک پہنچاؤں گا۔ لیکن جواب ایک لحاظ سے جی ہاں ہے کہ آپ کے جسم میں جتنی اینٹی باڈیز ہوں گی اتنے ہی زیادہ آپ اس بیماری کے امیون ہوں گے۔ سر منزہ نے ایک اور کویشچن کیا ہے کہ کووڈ کے حوالے سے جو غلط خبریں چلتی ہیں، افواہیں ہیں، تو ان کے بارے میں ان کی ہم کیسے شناخت کر سکتے ہیں کہ کون سی بات ٹھیک ہے یا کون سی غلط ہے؟ تو اس کو ہم کہاں سے سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ صرف کووڈ کے بارے میں نہیں، کسی بھی بارے میں کوئی غلط فہمی، کوئی غلط افواہ ہے، ہم اپنی سی کوشش کر رہے ہیں، ہم سے رابطہ کیجیے، ہمیں بتائیے، ہم کوشش کریں گے اس کے بارے میں آپ کو مصدقہ اتھینٹک اطلاع فراہم کرنے کی۔ لیکن ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ ہر ویب سائٹ اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس پہ سے انفارمیشن لیں، کیونکہ بے شمار ویب سائٹس ایسی ہیں جو غلط خبریں، غلط معلومات آپ تک پہنچا رہی ہیں۔
آپ اگر چاہتی ہیں تو میں چند سائٹس آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن یہ ساتھ ہی ساتھ میں تھوڑا سا وضاحت کرتا جاؤں کہ وہ ویب سائٹ پیور ٹیکنیکل ویب سائٹس ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان میں سے معلومات حاصل کرنے، انہیں سمجھنے میں تھوڑی سی دقت ہو۔ مثال کے طور پہ گوگل اسکالر ایک ویب سائٹ ہے، پیور سائنٹیفک ریسرچ پیپرز اس کے اوپر موجود ہوتے ہیں، اتھینٹک انفارمیشن ضرور ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کو سائنٹیفک پیپرز پڑھنے سمجھنے میں تھوڑا سا پرابلم ہے تو پھر آپ کو یہاں سے معلومات اخذ کرنے میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ جرنلز ہوتے ہیں، سائنٹیفک جرنلز ہوتے ہیں، ان کی ویب سائٹس ہے۔ امریکن کانگریس لائبریری آف کانگریس، ان کی ایک ویب سائٹ ہے پب میڈ کے نام سے، ایک بہت بڑا ڈیٹا بیس ہے ان کا، پب میڈ پہ آپ جا کے یہ انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ لائف سائنس کے نام سے ایک اتھینٹک انفارمیشن کی ویب سائٹ موجود، تو بہت ساری ویب سائٹس ہیں جو اتھینٹک ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ آپ کو سرچ آؤٹ کرنا پڑے گا اور پہلے یہ ویریفائی کرنا پڑے گا کہ یہ اتھینٹک سائٹس ہی ہیں۔ ہم آپ کے لیے یہی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا جیسے میں نے گزارش کی، آپ جو بھی کوئی غلط فہمی، کوئی غلط افواہ ہے یا جس کے بارے میں آپ تصدیق کرنا چاہتے ہیں وہ ہم تک بھیج دیجئے، ہم اپنی طرف سے آپ کو اس کا صحیح مصدقہ جواب ڈھونڈ کے اسے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر لیں گے۔ سر نایاب یونس کا نیکسٹ کویشچن ہے کہ سیرو ٹائپس کے ریفرنس سے ویکسین کی افادیت پر روشنی ڈالیں۔ اچھا، یہ سیرو ٹائپس بیسیکلی ویریئنٹس ہی ہیں، تو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ویریئنٹس کے بارے میں جواب دیا ہے نا، وہی جواب ان کے لیے ہے کہ ویریئنٹس جب بنتے ہیں، جب وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیتے ہیں تو وہ پھر انڈیپینڈنٹ سیرو ٹائپس چونکہ ہو جاتی ہیں، لہٰذا ایک سیرو ٹائپ کے خلاف اگر اینٹی باڈیز بنی ہوئی ہیں تو اس کے اینٹیجنز کو دیکھنا پڑے گا۔ کامن اینٹیجنز اگر ان سیرو ٹائپس میں موجود ہیں تو پھر ایک ہی ویکسین بہت سارے سیرو ٹائپس، بہت سارے ویریئنٹس کے اگینسٹ کام کر جائے گی۔ سر نیکسٹ کویشچن اقرا ماوش کا ہے، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ رشیا کے بارے میں کہ ایون ایک رسپانسیبل کنٹری ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ویکسین کے بارے میں انہوں نے کوئی خطرے کا اظہار کیا اور اس طرح کے آرٹیکلز چھاپ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کوئی معلومات؟ اچھا، میری نظر سے کوئی ایسی چیز نہیں گزری کہ میں اس پہ تبصرہ کروں۔ ویڈیوز سوشل میڈیا پہ بہت ساری موجود ہیں اور ان میں کچھ سائنسدان ہیں، کچھ ڈاکٹرز ہیں، وہ بھی خدشوں کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن ہم نے بھی اپنی ویڈیوز میں کہا تھا کہ جو پرانی ٹیکنالوجی کے تحت بنی ہوئی ویکسینز ہیں، سائنو فارم اور سائنو ویک، ان کے بارے میں ابھی تک کوئی منفی تبصرہ نہیں آیا۔ جتنے بھی خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ ان ویکسینز کے بارے میں ہے جن کی ٹیکنالوجی ابھی مکمل طور پر ویریفائڈ نہیں ہے، یعنی میسنجر آر این اے بیسڈ ٹیکنالوجی خاص طور پہ، کہ یہ بالکل نئی ٹیکنالوجی ہے اور اس کے بارے میں ہمیں بہت کچھ معلوم نہیں ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں اور باتیں سامنے آئیں گی، ہم سیکھیں گے۔ اس کے بارے میں کچھ خدشات کا یقیناً اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن جو پرانی ٹیکنالوجی، جو مصدقہ ویریفائڈ ٹیکنالوجی ہے، اس سے تحت جتنی ویکسینز بنائی جا رہی ہیں ان کے حوالے سے کوئی خدشات نہیں ہیں۔ رہی بات روس کی، تو میں نے رشیا کا نہیں، ان جنرل میں نے دیکھا اور وہ علمی گفتگو ہے، اس کو علمی حد تک ہی رہنے دیجئے کہ ہر صاحب علم جس کو ان فیلڈز کا علم ہے وہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کرتا ہے۔ جو خدشات ہیں، جو فائدے ہیں، ان کے بارے میں ایک علمی بحث ہے، وہ چل رہی ہے۔ سر نیکسٹ ڈائٹنگ کی جو ویڈیو ریلیز ہوئی تھی تو اس میں انجم حسن نے کویشچن کیا تھا کہ الرجیز کے بارے میں کچھ حقائق پر روشنی ڈالیں اور ان کی مینجمنٹ کے بارے میں بھی بتائیں۔ اچھا، ہم پیور ٹیکنیکل سائٹ پہ تو نہیں جائیں گے، یعنی کسی ڈاکٹر حضرات، ڈاکٹر صاحب سے کبھی کوئی ہو گیا ہمارا واسطہ، لیکن ہم آپ کو انفارمیشن کوشش کریں گے کہ کسی ایک ویڈیو میں انفارمیشن ضرور فراہم کریں کہ الرجیز کیا ہوتی ہیں، کیوں ہوتی ہیں، ان سے کس طرح سے بچا جاتا ہے، سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے، تو ہم نے نوٹ کر لیا ہے۔ انشاءاللہ کوئی ایک آدھ ایپیسوڈ ہم الرجیز پہ کر لیں گے۔ سر دوسرا کویشچن انہوں نے ہی دوبارہ کیا تھا کہ جو جینیٹک اب نارمیلٹیز ہیں، خاص طور پر لیمفو ایڈیما جو ہے، ان کے بارے میں کہتے ہیں ڈسکس کریں۔ یہ بھی وہی بات ہو جائے گی کہ الگ سیشن کرنا پڑے گا۔ اس وقت اس مختصر سے دورانیے میں ہم صرف ان سوالوں کے جواب دے رہے ہیں جو پچھلی ویڈیوز میں کلیئر نہیں ہوئے تھے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مزید واضح ہو جائیں، لیکن یہ بھی ہم نے نوٹ کر لیا ہے، اگر کہیں ممکن ہوا تو ہم اس حوالے سے بھی کوئی سیشن کر لیں گے۔ ٹھیک ہے سر، تیمور عباسی نے کویشچن کیا تھا ڈائٹنگ کے حوالے سے ہی، جو ہم نے نائٹروجن بیلنس کی بات کی تھی، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ کس طرح ہم جان سکتے ہیں کہ کتنی نائٹروجن ہم نے کنزیوم کی ہے، کتنی ایکسٹریکٹ کی ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ تیمور، اس حوالے سے نا بالکل طریقہ کار موجود ہے، چونکہ ہم ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جاتے، کوشش کرتے ہیں کہ عام فہم زبان میں اپنے سننے والوں تک بات پہنچائیں،
تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس بندے کا بھی نائٹروجن ایکسیشن ایسٹیمیٹ کرنا ہو اس کا یورین انالائز کیا جاتا ہے، اس میں یوریا انالائز کیا جاتا ہے، اور پھر اس یوریا کے حوالے سے جب یوریا ایسٹیمیٹ ہو جاتا ہے تو نائٹروجن ایسٹیمیٹ کر لی جاتی ہے کہ اتنی نائٹروجن 24 آورز میں ایکسکریٹ ہو رہی ہے۔ دوسری طرف جتنی پروٹین وہ بندہ کھا رہا ہوتا ہے اس پروٹین کا ویٹ لے کے اس کو ایک اسپیسیفک فیکٹر ہے 6.25 اس سے تقسیم کر دیا جاتا ہے، تو وہ نائٹروجن آ جاتی ہے جو وہ آدمی اپنی ڈائٹ میں لے رہا ہے۔ ان دونوں کو کمپیئر کر کے دیکھ لیا جاتا ہے کہ آیا یہ دونوں ویلیوز برابر ہیں۔ اگر یہ برابر ہیں تو نائٹروجن بیلنس کی ویلیو ہو گئی 0، اس کا مطلب ہے آپ بیلنس میں ہیں، جتنا آپ کے جسم سے روزانہ نائٹروجن خارج ہو رہی ہے اتنی ہی نائٹروجن آپ کھا رہے ہیں۔ اور اگر ڈیفرنس آتا ہے تو منفی اور مثبت دونوں طرح کے ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں۔ وہ دونوں کیسز ہم نے بتائے تھے کہ یا نیگیٹو نائٹروجن بیلنس ہوگا یا پازیٹیو نائٹروجن بیلنس ہوگا۔ جواب آپ کے سوال کا یہ ہے کہ یس اٹ از پاسبل، ایسا کیا جا سکتا ہے، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو ڈاکٹر حضرات کرتے بھی ہیں اس کو۔ جسم سے خارج ہونے والی نائٹروجن کو بھی ایسٹیمیٹ کیا جا سکتا ہے اور جسم کے اندر جانے والی نائٹروجن کو بھی ایسٹیمیٹ کیا جا سکتا ہے۔ سر نیکسٹ کویشچن بھی اسی حوالے سے تھا، اور وہ تیمور صاحب کہتے ہیں کہ نائٹروجن بیلنس کو سٹیبل رکھنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے ہمیں خوراک کیسے لینی چاہیے؟ کیا کھانی چاہیے؟ جناب ڈائٹ کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ آپ اپنی ڈائٹ میں ہر اچھی چیز کھائیں اور کوشش کریں کہ ہر چیز ایکسیس میں نہ، کوئی بھی چیز ایکسیس میں نہ ہو۔ باقی ڈائٹیشنز کے حساب سے آپ ایسٹیمیٹ لگوا سکتے ہیں، آپ کے جسم کا میٹابولک ریٹ ایسٹیمیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کا میٹابولزم زیادہ ہے تو پھر آپ کی خوراک کچھ اور ہوگی، میٹابولزم آپ کا سست ہے تو خوراک کچھ اور ہوگی۔ وہ ٹیکنیکلٹیز ہیں، کسی بھی ماہر سے مل کے آپ اس حوالے سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کو ایک باقاعدہ ڈائٹ چارٹ بنا کے دے سکتے ہیں، یہ کھائیں اتنا کھائیں، یہ کھائیں اتنا کھائیں، یہ کھائیں اتنا کھائیں۔ ہمارا چونکہ اسکوپ یہ نہیں ہے لہٰذا ہم ایک جنرل انفارمیشن تو آپ کو دے سکتے ہیں، لیکن اسپیسیفکلی ہم آپ کو نہیں بتا سکتے کہ آپ کیا کھائیں اور کتنا کھائیں۔ امید ہے کہ ہمارے سننے والوں کو وہ وضاحتیں جو درکار تھیں وہ مل گئی ہوں گی اس سیشن کے ذریعے۔ زیادہ تر ہمارے پاس جو تبصرے آتے ہیں اس میں اپریسیشن ہوتی ہے، اس پہ ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں، لیکن ہم انتظار کرتے ہیں آپ کے سوالات کا بھی، اور سوالات اس حوالے سے کہ ویڈیوز میں اگر کوئی بات صحیح واضح طور پر آپ تک نہیں پہنچی تو ضرور ہمیں لکھ بھیجیے۔ ہم اسی طرح سے کوشش کریں گے کہ اس کی مزید وضاحت آپ تک پہنچ جائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک ہم سب کو اجازت دیجیے، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک فیض الحسن نسیم، شاہد اور عاقب اور زاہد اور ہمارے ساتھ جتنے دوست یہاں بیٹھے ہوتے ہیں ان سب کی طرف سے اللہ حافظ۔